نبينا سيدنا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواحنا لتراب مقدم الفداء ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتاب الحكيم والقرآن المجيد وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. صلوات بيت محمد. شروع ہو چکی ہے اور مائیں اپنے بچوں کو ایک بڑے عظیم کارنامے کے لیے تیار کر چکی ہیں. ہم جو کہ ٹائم کے اعتبار سے اس زون سے بہت دور ہے، یعنی 61 ہجری اور ابھی 1443-44 کے اندر ہے. اگر ٹائم فریم دیکھیں تو ہم اس کارواں سے بہت دور ہیں، لیکن اس کارواں کی ایک کوالٹی ہے کہ اس نے اس طرح اپنے آپ کو ڈیزائن کیا ہے کہ قیامت تک لوگ اس میں شمار ہو سکتے ہیں. ایسا نہیں تھا کہ کوئی آیا اور کوئی چلا گیا. جو زمانے کو، جو مکان کو روک دے اسے حسین کہتے ہیں. اور یہ خطابت کا جملہ نہیں ہے، یہ حدیث ہے کہ جو زیارت پہ جاتا ہے، خدا ہم سب کو کربلا کی زیارت نصیب فرمائے. حدیث ہے کہ جو زیارت پہ کربلا جاتا ہے اور جتنے دن رہتا ہے، مطلب آپ 3 دن رہے، 4 دن رہے، 5 دن رہے، جتنے دن رہے، یہ دن آپ کی زندگی میں کاؤنٹ نہیں ہوتے. حدیث ہے، معصوم کا قول ہے، یعنی یہ دن آپ کی زندگی میں کاؤنٹ نہیں. اس کا مطلب کیا ہے؟ بچے بیٹھے ہوئے میتھ فزکس کے اسٹوڈنٹ ہیں سارے یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں. آپ جانتے ہیں کہ ہم میٹر ہیں، ٹاپک بھی ہمارا آج اسی طرف ہے کہ ہم میٹر ہیں، اور میٹر اسپیس لیتا ہے. اسپیس جہاں لیتا ہو وہاں ٹائم کراس کرتا ہے. تو کیسے ہو سکتا ہے آپ ایک جگہ پہ ہیں، ٹائم بھی کراس کر رہا ہے، تو آپ کیسے کاؤنٹ نہیں ہو رہا؟ یہ ممبر یہاں رکھا ہوا ہے 3 سال سے، 2 سال سے، 5 سال سے، ہلا نہیں ہے اپنی جگہ پہ. تو آپ کیا بولیں گے؟ ممبر کی ایج کتنی ہے؟ ابھی بولیں گے جب سے بنا ہے یہاں رکھا ہوا ہے. اب ٹائم کراس ہو رہا ہے، خود موو نہیں کر رہا، نہ بڑا ہو رہا ہے نہ چھوٹا ہو رہا ہے، بٹ ٹائم کراس کر رہا ہے. تو جب ٹائم پاس کرتا ہے تو میٹر کو پاس کرتا ہے. جہاں پر میٹر نہیں ہے وہاں ٹائم زون نہیں ہے، وہ ایک الگ بحث ہے. تو آپ اور میرے اندر کوئی ایسی کوالٹی نہیں ہے. ہم میٹلسٹک ہے، باڈی ہے ہماری. ہم ایک ایسی جگہ چلے جاتے ہیں جہاں پر نہ زمانہ ہے نہ مکان ہے. یعنی یہ ہے امام حسین علیہ السلام. اور جو اس کارواں میں شامل ہو جائے وہ ابھی تک اتنا کمال ہے. آپ دیکھیں جان محترم کہ ایک اذان روز عاشورہ دی گئی اور آج تک وہ اذان علی اکبر ہے، آج تک جوان ہے وہ اذان. اب یہ اس کارواں کی کوالٹی ہے کہ جو اس میں شامل ہو گیا وہ کامیاب ہو گیا. تو آپ اور ہم سب انشاءاللہ ہماری کوشش یہی ہے کہ ہم ان چند دنوں میں اس کاروان میں شامل ہوں کہ ہم بھی ایک اپنی زندگی کی طرف سیر کر سکیں. جو قرآن کی آیت میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی تھی کہ جو ایک بحیثیت عنوان یا تبرکن آپ کے درمیان میں پیش کروں، سورۃ طٰہٰ کی آیت تھی، اسی کو میں تھوڑی دیر ریپیٹ کروں اور اپنی گفتگو کا آغاز کروں. تھوڑا سا فلو چارٹ میں دے دوں گا کیونکہ یوتھ جو ہیں وہ بڑے پریسائز ہوتے ہیں مجلس سننے کے معاملے میں. آیت نمبر 39 کا ایک لاسٹ فریز
یہ عبارت جو ہے وہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی، جو حضرت یوسف اور حضرت موسیٰ اور پروردگار کی گفتگو ہے، اسی پہ ہمارا موضوع جو ہے وہ ڈیپینڈ کر رہا ہے۔ پروردگار نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ارشاد فرمایا، القیت علیک محبۃ منی ولتصنع علی عینی، کہ موسیٰ ہم نے تمہارے قلب پہ، ہم نے تمہارے اوپر اپنی محبت کا عکس ڈالا، ریفلیکشن ڈالی، اپنی محبت کی، تاکہ تمہیں ہم اپنی نگاہوں کے سامنے بزرگ کریں، تمہاری پرورش کریں۔ یعنی خدا اور حضرت موسیٰ کا معاملہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ بہت امپورٹنٹ ہے، بہت زیادہ ہے۔ اب خدا جس کے قلب پر اپنی محبت کی ریفلیکشن ڈال دے تو اس شخص کو کیسا ہونا چاہیے، اور ہم کیا کریں ایسا کہ ہمارے قلب کے اوپر، ہمارے دل کے اوپر خدا کی محبت جو ہے وہ ریفلیکٹ ہو جائے۔ اسی کے لیے چند دن آپ کو زحمت دینی ہے۔ جو ہمارا فلو چارٹ ہے، انشاءاللہ خدا ہماری مدد کرے کہ جو ہم نے گفتگو کرنی ہے وہ اصل میں جو میسج ہے وہ یہ ہے کہ کربلا از اے وے اور پاتھ ٹوورڈز توحید۔ کربلا جو ہے وہ توحید کی طرف پہنچنے کا راستہ ہے۔ یہ ہماری ٹریول ہے، اس کے اندر مختلف موضوع آئیں گے، اور اس میں زیادہ موضوع جو ہیں وہ شناخت کے ہیں، یعنی معرفت کے ہیں، جس کا تعلق ہستی شناسی سے ہے۔ وہ آج کل کیونکہ ماڈرن دور ہے اور بچے ایتھیسٹ ہوتے جا رہے ہیں، یہ انڈائریکٹلی ہٹ کرتی ہیں، یہ ڈائریکٹلی نہیں بتاتے آپ کو کہ آپ کو کیا سکھا رہے ہیں، یہ انڈائریکٹلی ہے۔ فلانا شخص ایسا ہو گیا، آئیڈیلز کریٹ کرتے ہیں، ماڈلز کریٹ کرتے ہیں، کرکٹر، فٹ بالر، پھر اس کے بعد جب ہمیں وہ پسند آ جاتا ہے تو اس کے ذریعے سے پھر اس طرح کی چیزوں کو ریفلیکٹ کرتے ہیں، اور ہم کہتے ہیں دیکھیں اتنا مشہور آدمی ہے، یہ بھی تو یہی کر رہا ہے۔ تو آہستہ آہستہ انسان پھر ٹریک سے ہٹنا شروع، جبکہ قرآن کیا کہہ رہا ہے، تمہارے لیے رول ماڈل کیا ہے؟ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ اسوہ حسنہ، رول ماڈل رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ۔ رسول خدا کی ذات ہے، یعنی اگر رول ماڈل بنانا ہے تو رسول کو بناؤ، پیغمبر کو بناؤ۔ یہ ہماری مسٹیک ہے کہ ہم نے اپنے رسول کو پریزنٹ نہیں کیا۔ تو آج ہماری یوتھ کو رسول سے عشق ہونا چاہیے، محبت ہونی چاہیے، زندگی ایسے گزارے جیسے رسول گزارتے تھے، صبح ویسی کرے جیسے رسول کرتے تھے، شام ویسی ہو جیسے رسول کرتا ہے۔ تو اگر حسین نہ ہوتے، یہ بھی آپ نوٹ کر لیں اور اس کو آپ خود، اگر حسین نہ ہوتے تو واقعاً کوئی دین یا دین کا ذکر نہیں ہونا تھا۔ اور یہ بھی خطابت نہیں ہے، رسول خدا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ اللہم صلی علی محمد حسین منی وانا من الحسین، میں حسین مجھ سے ہے، میرا فرزند ہے، میری بیٹی کا بیٹا ہے، اور میں حسین سے ہوں۔ یعنی قیامت تک اب جتنا بھی ذکر رسول خدا کا یا اسلام کا کیا جائے گا وہ سب امام حسین کی وجہ سے ہے۔ وہ بھی اس کو سمجھنے کی کوشش کرے۔ کل میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تاکہ ایک عالم یہ میٹر کا ہے جس کو ہم میٹلسٹک ورلڈ کہتے ہیں، اور دوسرا جو ہے وہ جس کو ہم دیکھ نہیں سکتے، وہ دوسرا میٹر۔ اسی دنیا کے اندر بھی ہم بہت ساری چیزیں دیکھ نہیں سکتے۔ کل ہم نے گفتگو کی غیب کے اوپر، غائب کسے کہتے ہیں اور عالم غیب کی ٹائپ کیا کیا ہیں، کل ہم نے اس کے اوپر تھوڑی سی گفتگو کی۔ بہت ساری چیزیں ہم دیکھ سکتے ہیں، بہت ساری چیزیں ہم دیکھ نہیں سکتے۔ مثال کے طور پر ایکس رے اگر آپ کرنے جاتے ہیں تو آپ اس ریز کو نہیں دیکھ سکتے، ایک خاص ڈیوائس اس کو چیک کرتی ہے اور آپ کا ایکس رے ہو کے باہر آ جاتا ہے، آپ کو نظر نہیں آتا۔ اسی طرح اور بہت ساری انرجی ہے جو آپ کو مجھے نظر نہیں آتی، بعض جانوروں کو نظر آتی ہے۔ کل ہم نے اس پہ گفتگو کی۔ ابھی آج کا جو ہماری گفتگو ہے اس میں یہ ہے کہ عالم، یعنی جو یونیورس ہم کہتے ہیں، یہ یونیورس کتنے ہیں، یعنی کتنے عالم ہیں۔ ایک عالم یہ ہے کہ جس میں ہم رہتے ہیں، اور اس عالم کو میٹلسٹک ورلڈ جسے ہم کہتے ہیں،
اس کے اندر کچھ ڈویژنز ہیں جس کے ذریعے سے ہم اس عالم کو فیل کرتے ہیں. دوسرا عالم اس کے علاوہ ہے جس کو مجرد کہتے ہیں. مجرد یعنی خالی ہونا، اندر سے خالی ہے، کچھ نہیں ہے، کوئی اس میں نقص یا کوئی اس کے اندر پرابلم نہیں پائی جاتی، وہ الگ ہے. اس کے اندر بہت ساری ٹائپس ہیں. دیکھیے یہ جو عالم ہے جس میں ہم رہتے ہیں یہ میٹرلسٹک ورلڈ ہے. اس میٹرلسٹک ورلڈ کو چند چیزوں سے انسان محسوس کرتا ہے. ہاتھ سے انسان لمس کرتا ہے، انسان کو اللہ نے جو قوت دی ہے، آنکھوں سے دیکھتا ہے، کلرز کو دیکھتا ہے، زبان کے ذائقے سے چکھتا ہے، خوشبو اس کو آتی ہے، کان سے سنتا ہے. یعنی یہ جو عالم میں موجودات ہیں اس کا تعلق انسان کا زیادہ اس 5 سینسز سے ہے. اس کے علاوہ پھر انسان جو ہے وہ اسی عالم میں چیزوں کو آہستہ آہستہ دیکھنا شروع کر دیتا ہے. دوسرا عالم کیوں امپورٹنٹ ہے؟ مطلب وائی وی آر ٹاکنگ اباؤٹ بوتھ یونیورس ایکچولی، کیونکہ انسان جو ہے وہ 2 چیزوں کا کمبینیشن ہے. ایک بدن میٹر، دوسری روح سول، جو اس میٹرلسٹک ورلڈ سے بالکل الگ ہے، مگر دونوں کو جوڑا ہوا ہے. مثال کے طور پر اگر کوئی شخص بہت خوبصورت برانڈڈ کپڑے پہن کے لیٹا ہوا ہو لیکن مردہ ہو تو آپ کیا بولیں گے؟ چاہے بہت بڑا آدمی ہو، پریزیڈنٹ ہو، سی او بہت بڑی کمپنی کا، لیکن مردہ ہو اور برانڈڈ کپڑے پہنا ہوا ہو، آپ اس کو ہاتھ بھی نہیں لگاتے. کیوں؟ مردہ ہو گیا ہے، غسل واجب ہو جائے گا اگر ہاتھ لگا لیا. اس کا مطلب کہ جب تک یہ کمبائن نہیں ہے، جب تک میٹر کی ویلیو نہیں ہے. بس میں آہستہ آہستہ آپ کو سمجھانا ہے. میٹر کی ویلیو جب تک ہے جب تک اس کے اندر یہ روح پھونکی ہوئی ہے، اور یہ نہیں ہو تو بندہ سب کچھ کر بھی نہیں سکتا. یہ جو بائیفیکیشن ہے، یہ جو ڈیفینیشن ہے، میں کون ہے؟ اگر کسی کا ہاتھ خدا نہ خواستہ کٹ جائے تو کیا اس کے میں فرق آئے گا؟ وہ پھر بھی ہے. خدا نہ خواستہ کسی کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، باڈی کٹ گئی، ٹانگیں نہیں ہے، پھر بھی آپ کہتے ہیں نہیں. باڈی پوری جو ہے یہ ٹول ہے، ٹول کہ آپ کو یوز کرنا ہے، اپنے آپ کھانا کھانا ہے، موو کرنا ہے. اگر یہ سب ختم بھی ہو جائے، بندہ وینٹیلیٹر پر ہے، کوئی چیز موو نہیں کر رہی ہے، تب بھی آپ کہتے ہیں کہ فلانا شخص زندہ ہے. اس کا مطلب ہے کہ کوئی اور چیز ہے جو اس کو آئیڈینٹیفیکیشن دے رہی ہے. وہ اس کا تعلق کہاں سے ہے؟ اس کا تعلق کس سے ہے؟ یہی فرق ہے آئیڈیالوجی میں کہ جسے اسلام آئیڈیالوجی دے رہا ہے وہ صرف بدن کی بات نہیں کرتا. اسلام یہ نہیں کہتا ہے، اسلام کہتا ہے صفائی رکھیں، طہارت، نجاست، اچھے کپڑے پہنیں، اچھی جگہ پہ رہیں، اچھا کھائیں، اچھا پیئیں، سب اسلام کہتا ہے. مگر اسلام کہتا ہے کہ یہ مقصد نہیں ہے تمہارا، مقصد تمہارا کچھ اور ہے. بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ. دنیا ٹیمپریری ہے، اصل آخرت ہے. تو آخرت میں کیا جائے گا؟ یہی باڈی جائے گی یا کچھ اور جائے گا؟ تو وہ جو میں ہے وہ کیا ہے؟ وہ جو انسان کی آئیڈینٹی ہے وہ کیا ہے؟ باڈی ہے یا کچھ اور ہے؟ مثال کے طور پر بچہ گیم کھیلتا ہے، میں گیموں کی مثال زیادہ دیتا ہوں. بچے گیم کھیلتے ہیں، گیم کھیلتا ہے، ایک اس کی آئیڈینٹی ہے جو گیم کے اندر ہے. کوئی نہیں جانتا یہاں سے آن لائن ہے، کوئی دوسری دنیا میں کہیں سے آن لائن ہے، آپس میں کھیلتا ہے، یہ اس کی آئیڈینٹی ہے اندر. لیکن جیسے ہی وہ گیم شٹ ڈاؤن ہوتا ہے، باہر نکلتا ہے، تو وہ آئیڈینٹی کہاں گئی؟ وہ آئیڈینٹی اس ورچوئل دنیا میں ہے، وہ باہر نہیں آئے گی. اگر سرور کریک ڈاؤن ہو جائے، وائرس آ جائے، سب ختم ہو جائے گا. اس کا مطلب کیا ہے؟ وہ ایک الگ دنیا ہے. اصل میں جو وہ خود ہے. اب بچے بہت سارے گیم کھیل رہے ہوتے ہیں تو باہر بھی گیم کھیلنا شروع کر دیتے ہیں. پھر جب ماں باپ 2-3 لگاتے ہیں تو ان کو سمجھ میں آتا ہے کہ گیم نہیں ہے، یہ ایکچوئل دنیا ہے، بیٹا باہر آ جاؤ اس سے. تو اصل زندگی وہ ہے، یہ تھوڑی دیر کا گیم ہے. یہ جو ہم لوگ پھنسے ہوئے ہیں نا، اس میں یہ گیم ہے تھوڑی دیر کا.
اسی گیم میں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علی محمد. رسول خدا ارشاد فرماتے ہیں الناس نائم، لوگ سو رہے ہیں، جب مریں گے تب بیدار ہوں گے. رسول خدا بتا گئے یعنی سو رہے ہیں آپ. تو یہ جو عالم ہے یہ ہمارا مٹلسٹک ہے. پولی سینا آپ جانتے ہیں کہ 7ویں ہجری میں جو بہت بڑے فلاسفر تھے وہ فرماتے ہیں کہ انسان جب پیدا ہوتا ہے تو روح اس کے اوپر سوار ہو جاتی ہے، یعنی رائڈ کرتی ہے. باڈی رائڈ اور رائڈر دو چیزیں الگ الگ ہیں. وہ کہتی ہے زندگی یعنی گھوڑا ہے، مطلب بدن گھوڑے کی طرح ہے، آپ مرکب، روح اس کے اوپر سوار ہو گئی، گھوڑا سوار، جیسے گھوڑے کو آپ دوڑاتے ہیں. کہا یہ دوڑاتے رہتے ہیں، ٹائم آتا ہے روح الگ ہو جاتی ہے، باڈی الگ ہو جاتی ہے. یہ پوری سینا نے کہا. لیکن صدرۃ المتاہلین ملا صدرہ جس کے اوپر ہماری ساری فلاسفی ڈیپینڈ کرتی ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ دونوں چیزیں ایک ساتھ رشد کرتی ہیں، ایک ساتھ کمال پہ. باڈی بھی بڑھ رہی ہے، روح بھی بڑھتی جا رہی ہے، اور ایک وقت آتا ہے جب باڈی رہ جاتی ہے اور روح اپنا سفر جاری رکھتی ہے. اور ایسے ہی ہے جب انسان مرتا ہے روح فنا تو نہیں ہوتی. جس طرح آپ نے دنیا میں زندگی گزاری ہوتی ہے روح اتنے ہی کمال سے پرواز کرنے لگتی ہے. موضوع اگر آپ کو مشکل لگ رہا ہے تو میں کل سے کوئی اور پڑھوں گا بھائی. سلوات بھیجتے محمد والے. اجان محترم، کیونکہ کربلا پہنچنا آسان نہیں ہے. کربلا میں عام لوگ نہیں گئے، کربلا میں باڈیاں کٹ گئی مگر آج تک زندہ ہیں وہ لوگ. اس کا مطلب کیا تھا؟ اس کا مطلب ہے کہ روح کو انہوں نے وہاں پہنچا دیا کہ آج آپ اپنے گھر سے بھی کہتے ہیں السلام علیکہ یا اصحاب الحسین. کوشش یہی ہے کہ میں روح کو آپ کی کہیں نہ کہیں لے کے جاؤں اگر آپ میرا ساتھ دیں. صلوات بھیجتے محمد والے. یہ جو ہم دنیا کی بات کر رہے ہیں اور دوسرا عالم، اس کی ایگزامپل دیتا ہوں کیونکہ بچے ایگزامپل کے بغیر سمجھتے نہیں ہیں. دوسرا عالم جو ہے وہ خواب ہے، ڈریم جو آپ سوچتے ہیں. خواب کے اندر باڈی بھی ہے، خواب کے اندر ذائقہ بھی ہے. مطلب آپ کو فیل ہوتا ہے بعض اوقات میں نے میٹھا کھایا تھا. خواب ایک دم آپ باہر آ جاتے ہیں، ایک دم آپ فلائی کرنے لگتے ہیں، ایک دم آپ موومنٹ کرنے لگتے ہیں. یہ ساری چیزیں خواب کے اندر بھی پائی جاتی ہے. مختلف لوگوں کے خواب ہیں اور ہر کسی کا خواب سچا نہیں ہوتا. ہر خواب جو ہے وہ تعبیر بھی نہیں رکھتا، وہ ایک الگ بحث ہے. بہت سے لوگ کہتے ہیں میں نے یہ خواب دیکھ لیا. وہ خواب آپ نے دیکھا رات کو آپ نے کھانا زیادہ کھایا ہوگا. ایک خواب وہ ہے کہ جو آپ کا جو کمپیوٹر مین فریم ہے یہ جو مینیپولیٹ کرتا ہے پورا دن وہی خواب میں آئے گا. اس خواب کا تعلق آپ کے اسی یونیورس سے ہے. مثال کے طور پر آپ نے دیکھا میں کہیں بیٹھا ہوا ہوں، کسی سے ملاقات کر رہا ہوں، کہیں جا رہا ہوں، اس کا تعلق میٹر سے ہی ہے، یعنی میٹر ہی آپ کے خواب میں آ رہا ہے. یہ ایک خواب. دوسرے خواب وہ ہیں جو اس عالم سے نہیں ہے بلکہ وہ دوسرے عالم سے خواب میں کنیکٹ ہو جاتے ہیں. اور وہ دوسرا عالم کون سا ہے؟ وہ عالم برزخ ہے، وہ ادر کائنڈ آف مجردات ہے. یعنی ایک خواب اس عالم میں مثال ہے جس کو فلاسفر کہتے ہیں. پھر ایک برزخ ہے، برزخ پیرالل یونیورس ہے، جو مر گئے ہیں وہ وہاں رہ رہے ہیں. کچھ لوگوں کے خواب ادھر کنیکٹ ہو جاتے ہیں. مثال کے طور پر آپ کے کسی مرحوم آپ کے خواب میں آ جائے تو وہ تو زندہ نہیں ہے، تو ان کی روح یا ان کا وہ جسم جو برزخ میں ہے وہ آپ کے خواب میں آتا ہے. کچھ لوگوں کو انفارمیشن بھی دیتا ہے. جتنی آپ کی پریکٹس اچھی ہوگی اتنا آپ اس عالم میں کنیکٹ ہونا شروع ہو جائیں گے. شہید مطہری، مرتضیٰ مطہری کے جو عالم اسلام کے متفکر ہیں جن کی کتابیں جوانوں کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے کہ ان کو پڑھا کریں، انگلش میں بھی ہیں اردو کے اندر بھی ہے. وہ فرماتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ تہران کی سڑکوں پہ میں واک کر رہا ہوں تو ایک سینما کے آگے
میں نے ایک شخص کو دیکھا جو بہت بری حالت میں گرا پڑا ہے، تو میں جب اس کے پاس سے گیا تو اس نے بولا میری مدد کرو. کہا کہ تم کون ہو؟ کہا میں سینما کا مالک ہوں اور میں مر چکا ہوں، میری حالت اس عالم میں بہت خراب ہے، تم اگر میرے رشتہ داروں سے رابطہ کرو، کچھ کام ہے، اگر وہ کر دیں تو میری حالت ٹھیک ہو جائے گی. تو شہید مطہری کہتے ہیں میں نے اس کو کہا کہ میں تمہارے خاندان کو نہیں جانتا. تو اس نے خواب میں مجھے ٹیلی فون نمبر دیا. میں جیسے ہی اٹھا میں نے فوراً نوٹ کر لیا کہ میں بھول نہ جاؤں. پھر میں نے صبح کال کی، ان کا فلانے صاحب کا گھر ہے. کہاں؟ آپ کون؟ کہا میں مرتضی مطہری بات کر رہا ہوں، میں نے خواب میں ایسا ایسا. تو کہہ رہے ہیں جو اس نے کہا تھا وہ صحیح کہا تھا. یعنی آدمی کی روح بزرگ ہو تو خواب میں وہ دوسرے یونیورس سے کنیکٹ ہو جاتی ہے اور انفارمیشن کو ریٹریو کرتی ہے. میں یہی لینگویج یوز کر سکتا ہوں جوانوں کے لیے کمپیوٹر کی، اور مجھے اس سے زیادہ آتا بھی نہیں ہے. مطلب آپ کسی اور سرور میں چلے گئے، کسی اور کے کلاؤڈ میں گھس گئے اور کلاؤڈ سے ڈیٹا آپ نے اتار لیا، پاسورڈ آپ کے پاس تھا. سب کے پاس پاسورڈ نہیں ہے. وہ ایسے ہی ہے، وہ عالم موجود ہے. اگر آپ نے اپنے آپ کو اب کیا تو آپ کنیکٹ ہو جائیں گے. اسی طرح جتنا آدمی بڑا ہوتا جاتا ہے اتنا کنیکشن اسٹرانگ ہو جاتا ہے. اولیاء خدا، اگر آپ انبیاء سے شروع کریں، اماموں پر آئیں، معراج کیا ہے؟ The simple definition of معراج کیا ہے؟ کہ پروفٹ خدا کی خدمت میں اوپر گئے تھے، عرش پہ گئے. سمپل ڈیفینیشن معراج کی یہی ہے، یعنی اس عالم سے کوئی اور عالم. سمپل ڈیفینیشن. نماز مومن کی، یعنی مومن جب نماز پڑھتا ہے تو کسی اور یونیورس میں جاتا ہے.